وہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت عثمان خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے لوگوں اس کی بیوی نے کل ایک بچہ پیدا کیا ہے اور وہ بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے. شادی کے 6 مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کی بیوی نے شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا ہے. لہذا اگلے جمعے کو اس کی بیوی کو لایا جائے گا اور زمین پہ سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس کو زناکار مانتے ہوئے اس کی جان لے لی جائے گی, اس کو قتل کر دیا جائے گا. حکم بھی دے دیا. جمعے کا خطبہ ختم, جبکہ عثمان غنی کا فیصلہ غلط تھا. اب سنیے غلط کیسے تھا. جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا, حضرت عثمان نے نماز پڑھا دی. اسی مسجد میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا تھوڑی دیر آپ سب بیٹھیں, حضرت عثمان نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے. تمام لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں حضرت علی کیا دلیل پیش کرتے ہیں. ایک عورت کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے, دیکھیں حضرت علی کیا اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں. دیکھیں اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں اے علی کہیے. کہا امیر المومنین آپ نے یہ مسئلہ غلط بتایا ہے کہ کوئی عورت 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر دے تو وہ بچہ ناجائز ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہوا. حضرت علی نے کہا نہیں, آج تک کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا. حضرت علی نے کہا کہ وہ میرا معاملہ نہیں ہے اور اس کا علم مجھے نہیں ہے, کیا کہ نہیں کیا وہ میں نہیں جانتا. کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا؟ حضرت علی مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. کہا جب اس کا علم نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہہ صرف اس لیے رہا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہے. اچھا تم یہ بھی کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا. تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا. تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آج تک کسی عورت نے 6 مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں کیا. پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ جائز. کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, قرآن میں مسئلہ موجود ہے. قرآن کہتا ہے 6 مہینے کے بعد بھی اگر عورت بچہ پیدا کر دے تو بچے کو جائز مانا جائے گا. حضرت عثمان کہتے ہیں کیا قرآن میں لکھا ہے؟ یہ قرآن جو روز میں پڑھتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں لیکن شاید غور نہیں کر سکے. حضرت عثمان نے کہا لوگو دلیل مانگو علی سے. حضرت علی نے کہا دلیل سنو. اب دلیل سنیے اور سنو, گیت بہت سن چکے ہو, گانے بہت سن چکے ہو, ادھر ادھر کی لفاظیاں بہت سن چکے ہو. جلسہ میں چندہ لیا ہے قرآن کے نام پہ, حدیث کے نام پہ کہ جلسہ ہوگا, قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی. اب جب قرآن و حدیث سنائی جا رہی تو سن کر اس جلسے کو حلال کرو, ورنہ یہاں بیٹھنا بھی آپ کا حلال نہیں ہوگا. سنو حضرت علی دلیل دے رہے ہیں. دلیل کیا دلیل؟ ہائے عثمان, اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ابھی جو کہہ رہا تھا نا حالات کے اوپر بولو, اس سے پوچھو قرآن کی یہ کون سی آیت ہے, کس پارے میں تو نہیں بتا پائے گا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ترجمہ سنیے, میننگ سنیے, ٹرانسلیٹ سنیے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنے سال دودھ پلائیں ماں؟ 2 سال. 1 سال میں کتنا مہینہ ہوتا ہے؟ 12. 2 سال میں کتنا ہوا؟ 24. ماں اپنے بچے کو کتنا دودھ پلا سکتی ہے؟
24 महीना 2 साल कामिलैन मतलब मुकम्मल कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है, 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील क्या दे रहे हैं हजरत अली? माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल 24 महीने। मान रहे ना? हाँ, कौन मना करेगा? कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना? हाँ, अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। हाँ दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, जल्दी दो दलील। हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट न जाएं। 2 साल मान रहे ना? क्या हाँ 24 महीने मान रहे ना? हाँ, ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? का दूध पिलाने की। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना? क्या हाँ? अब सुनो तीसरी दलील जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया हमल, देखिए व फिसालुहु सलासून शहरन, व फिसालुहु औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन। कितना महीना? 30। 10, 20, 30 कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना। 30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वह हमलू, यही हमल की मुद्दत। यही हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज। भाइयों, एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर लटका रहे, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये चीज गलत होती है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में ही आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। 2
قدیم صحابہ ہیں اور سفر کر رہے ہیں. ایک کا نام ہے حضرت عمار اور ایک کا نام ہے حضرت عمر. عمر فاروق کا تو نام بہت اچھی طرح جانتے ہو, اور عمار کا بھی نام جانتے ہوں گے. حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں عمار, وہ سمیہ جن کو شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا تھا اور اسلام میں پہلی جو شہید ہوئی تھی خاتون وہ. اب سن لیجیے آپ میری بات. دونوں سفر کر رہے ہیں اور رات میں جنگل سے گزر ہو رہا ہے. سوچتے خطرناک جانور ہیں, اس لیے اسی جنگل میں سو لیا جائے, آرام کر لیا جائے. انہوں نے اپنی اپنی چادر بچھائی اور سو گئے. فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا. فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا. بہت دلچسپ بات کیا سنا رہا ہوں, آپ کو بھی مزہ آئے گا, سنیے. اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے. دونوں کو فجر کی نماز میں اٹھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھے, لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے. جنبی سمجھتے ہیں؟ دونوں کو ہی غسل کی ضرورت پڑ گئی. اب تو سمجھ گئے نا, کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دونوں انسان ہیں, آدمی سوتا ہے, دونوں کو ہی نائٹ فال ہو گیا. غسل کرنا پڑے گا تبھی نماز ہوگی, لیکن پانی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے. کہا کیا؟ سنیے, بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل گھسا دوں. کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے. اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. حضرت عمر کہتے چپ رہو. جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا اس میں ہم بھی تھے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, لیکن وہ وضو کے لیے کہا تھا, غسل کے لیے نہیں. ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے, غسل کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے تھوک لو, چہرے پہ پھیر لو, دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر, بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر لو تو تیمم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا. تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے, ہم لوگ ناپاک ہیں, ہم لوگ کو غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا, وضو میں ہاتھ پیر منہ کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھلا جاتا ہے. ہم کو غسل کی ضرورت ہے اس لیے پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں, یعنی اپنا دماغ لگا رہے ہیں. دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں, ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو. تو حضرت عمار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی. حضرت عمار نے کہا تمہیں نہیں پڑھنا مت پڑھو, میں تو پڑھوں گا نماز. تو حضرت عمار نے کیا کیا, ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے, مٹی پڑی تھی. بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا. بخاری میں کیا ہے, کما تمرق الدابہ, یتمرق کما تمرق الدابہ. حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے, ایسے جیسے چوپایا. آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے کرتا نا, پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو, پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے. تو حضرت عمار نے ایسے ہی کیا, پورا کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی اور گئے اور نماز پڑھ لی. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں, انہوں نے نماز نہیں پڑھی. حضرت عمار نے پڑھ لی. حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط. نہیں, انہوں نے اپنی عقل دوڑائی, نماز نہیں پڑھی. شہر میں گئے, صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا, اور جیسے ہی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی, پڑھ لی. اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا. دبایا, ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا, اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. اب سنیے, عمار ابن یاسر نے نماز پڑھ لی, حضرت عمر نے نہیں پڑھی. جب سورج نکل گیا, پانی مل گیا, تب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی. جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینے آئے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم دونوں میں کون صحیح، ہم دونوں میں کون صحیح؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی؟ کہا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کے لیے کہا تھا، انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمار کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے 4 پیر والا جانور زمین پر لوٹتا، پورے جسم پر مٹی مل لی۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے کہ عمار تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور حضرت عمر بڑے خوش ہیں، یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہوئے ہوں گے، ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم صحیح ہو گئے۔ تو کہ لے اور پورے جسم پر مٹی مل لو ہو گئے نا۔ تو کہا حضرت عمار نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا، نماز کا وقت نکل گیا، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی ملا تب میں نے وضو بنا غسل کیا پھر نماز پڑھی۔ آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں سنو، عمار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں، پرانے صحابی، اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی۔ بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر۔ اتنا بڑا مقام، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تم نے بھی غلط کیا۔ اے عمر اور اے عمار دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے، بس یہی کافی تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، اس کو پھونکتے۔ دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ مان لیجیے مٹی ہے، یہ مٹی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پکی دیواروں پہ ایسے مار دیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ پکی ہوئی دیواروں پہ مار دیتے ہیں ایسے، نہیں چلے گا، معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، نہیں چلے گا۔ مٹی ہونی چاہیے، وہ بھی پاک۔ ایسے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے ماریے، یہ ایسے کیا، اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہے، ایسے کر کے ایسے نہیں ملنا، پورا وہ آپ کا پاؤں اسکرین یہی لگ جائے گی، ایسے نہیں کرنا ہے۔ یہ زمین پہ مارا، تیمم کا طریقہ سیکھیے، یہ زمین پہ مارا پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائے مٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ہوئی ایسے کر کے اڑ گئی۔ اب انہی ہاتھوں کو ایسے کر لیا، دیکھ ہو گیا۔ اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے، اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا، اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی ہاکذا، تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا۔ تم نے پورے جسم پر مٹی مل لی، تم نے بھی غلط کیا، اور اول وقت پر نماز نہ پڑھ کے سورج کے نکلنے تک انتظار کر کے پھر غسل کے لیے پانی مل گیا تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی، تم نے بھی غلط کیا، کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں غلطی کن کن سے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمار سے بھی ہو گئی، حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے، تو مولوی جرجی سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج ہم جیسے کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، اسی کو آنکھ بند کر کے مان لو، نہیں۔ ہر شخص کی بات شریعت کی کسوٹی پر رکھی جائے گی، اگر قرآن و حدیث سے مل رہی ہوگی تو مانی جائے گی، قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہوگی تو نہیں مانی جائے گی۔